اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لبیک رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم قریشی، اور رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کیٹو ٹیلی ویژن جو اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسی کی یہ کڑی ہے، اور یہ پروگرام جہلم کیٹو ٹی وی سینٹر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی جو یہ زبردست محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام کے توسط سے ہم رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹ سکیں، اپنے ناظرین تک ان برکات کو پہنچا سکیں۔ اس پروگرام میں مختلف چیزیں، مختلف ایسے ہمارے جو یہاں کے لوکل نعت خواں ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہاں پر قرات کرنے والے دوست ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ لبیک رمضان میں حاضر ہوں برکات سمیٹنے کے لیے۔ ایک ایک نیکی جو کہ 70 گنا کر کے دی جائے گی، وہ نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، ثواب کے جو انبار رب تعالیٰ نے ہم پر برسائے ہیں وہ انبار اکٹھے کرنے کے لیے، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور بے شمار رحمتیں اکٹھی کرنے کے لیے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اس طرف موجود ہیں ڈاکٹر محمد خلیل صاحب، جو کہ شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھ رکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں ان کی، میرے جذبات ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی کتاب ہے، اور دوسری جذبات ہے شہید جمہوریت، وہ آپ نے لکھی ہے۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ اس طرف موجود ہیں عالم دین ہیں علامہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، جن سے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف سوالات بھی کریں گے اور یہ ان کے پھر ہمیں جوابات بھی دیں گے۔ اور قرات کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر حمزہ نوید ہیں، ہمارے پاس رخسار ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نعت کے لیے شاہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد سلمان قادری نوشاہی صاحب موجود ہیں، بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں، اور ڈاکٹر خلیل صاحب بھی اپنا کلام پیش کریں گے، اور ناصر شاہ صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور شاہ نواز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، حمزہ نوید ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے قرات کے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ رخسار حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ رخسار صاحب، ہماری سماعتیں منتظر ہیں آپ کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
وذاكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز رخصابیاں دے اور آپ کی آواز میں مزید اللہ تعالیٰ خوبصورتی پیدا فرمائے جی. بہت شکریہ آپ کا. اور ڈاکٹر خلیل صاحب، ہماری خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نعتیہ شاعر بھی ہیں آپ اور مصنف بھی ہیں. میرے جذبات آپ نے کتاب لکھی، اس کے علاوہ کالم نویسی اور دیگر جو ادب سے یہ آپ کا شغف ہے. تو یہ کب سے سلسلہ جاری ہو ساری ہے؟ یہ جی سلسلہ تو بہت پرانا ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے صحافت کے ساتھ منسلک ہوئے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میں تھوڑا نعت لکھنا شروع کی. تو ابھی میں بس نعت لکھتا ہوں یا حمد لکھتا ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، آپ دوستوں نے مجھے یاد کیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو میں آج یہاں حاضری کے لیے آیا ہوں. اور میں K2 ٹی وی کی طرف سے جو آج کا پروگرام لبیک رمضان، اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور یہ اس طرح کے پروگرام جیلم کی سطح پر ہونے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو آپ نے یہ پروگرام کیا، یہ تو ہمارے لیے اور پوری عوام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے.
تو میں آپ کو بس مختصر کی کوئی ٹائم ہے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا. بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گا کہ چند اشعار جو ہیں وہ آپ اپنی کچھ شاعری میں سے ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیں. جی میں نے آج ہی ایک نعت لکھی ہے اچھا ماشاء اللہ. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. جی. رو رو کے عرض کروں، رو رو کے عرض کروں، مدنی کے در پہ رہوں، آقا بلا لو مجھے. میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. طیبہ کی گلیوں میں، طیبہ کی گلیوں میں درود و سلام پڑھوں. بلا لو مجھے آقا، بلا لو مجھے آقا، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. روزے کی جالی کو، روزے کی جالی کو دیکھوں اور چوم لوں. بلا لو مجھے آقا، بلا لو مجھے آقا، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. میرا عشق سلامت رہے، میرا عشق سلامت رہے، میں رہوں یا مروں. بلا لو مجھے آقا، بلا لو مجھے آقا، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. اللہ کرے محشر کو، اللہ کرے محشر کو، نبی کی شفاعت میں اٹھوں. بلا لو مجھے آقا، بلا لو مجھے آقا، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. رو رو کے عرض کروں، رو رو کے عرض کروں، مدنی کے در پہ رہوں، آقا بلا لو مجھے. میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. جی بالکل. اس طرف میرے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز ہمارے بہت ہی پیارے علامہ طاولہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے میں چاہتا تھا کہ آج کی اصل میں ہماری جو آج کی جو محفل ہے اس میں بیسکلی جو رمضان کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں، جیسے رمضان شریف میں جو کثرت ہوتی ہے، جیسے تلاوت قرآن پاک ہو گیا، نعت شریف کا پڑھنا، اور اس طرح سے رمضان کے حوالے سے کچھ رمضان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر گفتگو. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آج کے پروگرام میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی جگہ پر ہوں تاکہ میکسیمم جو لوگوں تک اس کی افادیت جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. ویسے تو صبر کی تلقین ہے، یقیناً روزہ جو ہے وہ صبر کا ہی نام ہے، اور جب رب تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کی خوشی کے لیے آپ اپنا کھانا اور پینا ترک کرتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے یہ ہم شاید ایسے کیونکہ ہم تو اس کی کریشن ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے جو مختلف چیزیں ہیں، مختلف عبادات ہیں، اس میں جو ثواب ہیں وہ کئی گنا کر ہمیں دیے جاتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، تاکہ جو رب تعالیٰ کی محبت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہمارے دل اس سے روشن ہو. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. بڑے نارمل سے سوالات ہیں، ایک دو سوال میں آپ سے ابھی جو ہے وہ پہلے کرنا چاہوں گا، اس کے حوالے سے ہمیں جواب دیجیے گا، جس میں ابھی بھی بچے موسٹلی کنفیوز رہتے ہیں. جیسے دانت صاف کرنے کے حوالے سے کہ جی صبح اٹھنے کے بعد، سحری کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس میں منہ میں ذائقہ آتا ہے پیسٹ کا، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس میں جو ہمارا دینی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک دن میں کم از کم ایک مرتبہ ہر بندے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو فقہائے کرام نے دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے منع کیا ہے، یا اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ٹوتھ پاؤڈر ہے یا کوئی منجن ہے یا دانتوں کو صاف کرنے والی کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے. کوئی سیال چیز ہے یا کوئی کیمیکل ہے،
اس سے دوران روزہ دانتوں کو صاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو گیا تو وہ روزے کے لیے مکروہ ہے، اس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ حتیٰ کہ مسواک استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسواک کا جو ذائقہ ہے یا اس کے جو ریشے ہیں وہ حلق کے اندر نہیں اترنے چاہیے، اگر اتر گئے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دانت ضرور صاف کرنے چاہیے، مگر دانت جس چیز کے ذریعے صاف کیے جائیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ سحری میں اگر انسان نہ جاگ سکے اور آپ نے رات کو یہ تو نیت کی تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے لیکن آپ نہیں جاگ سکے، تو اس صورت میں اس کو مطلب اس صورت میں ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سحری کے لیے جاگنا یہ شرعی لحاظ سے بھی ضروری ہے اور انسانی جسم کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اس وقت اٹھ کے کچھ کھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت تک سحری کا کھانا کھانا یہ مستحب ہے، اچھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا کھانے والوں پہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا رات جگے کی وجہ سے ہم سحری کے وقت نہ جاگ سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگلے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر بغیر کچھ کھائے پیے بھی ہم روزے کی نیت کر لیں گے رمضان المبارک میں تو ہمارا جو روزہ ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر سحری کا کھانا نہیں کھایا تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کسی مجبوری کے عالم میں اگر چھوٹ گیا ہے تو تب بھی روزہ رکھا جا نہیں، اس سکتا میں ہے۔ پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب مختلف لوگ جو ہیں وہ کم کھانا کھاتے ہیں کہ ڈائٹنگ بھی کر لیں اور روزہ بھی رکھ لیں، تو لیکن آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انتہا ہے اس وقت تک آپ کھانا کھا سکتے ہیں یا اس وقت تک کھانا چاہیے، یہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو روزے کا بنیادی مقصد ہے پرہیز۔ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے کہ رمضان میں بندے کا کھانا پینا اور سونا یہ تینوں چیزیں کم ہو جائیں، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے رمضان المبارک میں یہ تینوں چیزیں معمول سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح، اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سحری آخری وقت تک کھانا مستحب ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ 2-3 گھنٹے مطلب مسلسل کھاتا رہے۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ جو سحری کے وقت کا ختم ہونے کا جو آخری گھنٹہ اور منٹ ہے، تو اگر بندے کا کھانا کھانے کا دورانیہ 10 منٹ ہے تو اسے آخری 10 منٹ میں کھانا کھانا چاہیے۔ صحیح، تو اس سے تسلسل مراد نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے تک بندہ مسلسل کھاتا رہے، اس سے مراد جو آخری چند منٹ ہیں اس میں سحری کا کھانا کھانا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور یہ انسانی صحت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ پورے روزے میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت اس میں زیادہ پیدا ہو جائے گی اور وہ جو کھانا ہے وہ بھوک اور پیاس کے خلاف مزاحمت کر سکے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مزید بھی سوالات ہیں لیکن پروگرام جس ترتیب سے ہمارا چل رہا ہے اس میں مزید چاہوں گا کہ آپ سے روزے کے حوالے سے اس کا جو احترام ہے اس کے حوالے سے مختلف جو معاونت ہے وہ آپ سے لی جائے۔ بھی جس مہمان شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات میں کرواؤں گا، بہت اچھے نعت خواہ ہیں، نہ صرف جہلم میں بلکہ جہلم سے باہر بھی اور بہت دور دراز علاقوں میں جا کر آپ نے نعت شریف پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے۔ میری مراد ہے میرے مہمان اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیمان قادری نوشاہی صاحب، اور قادری صاحب آج جو کلام پڑھیں گے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہی کلام ہے۔ قادری صاحب ایسے ہی ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب کا ہی کلام ہے، تو اچھا لگے گا جی کہ جنہوں نے لکھا وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں وہ تو یقیناً ساتھ میں ہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سماعتوں کو آپ منور فرمائیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی جان سکیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار اس نعت شریف میں کس طرح سے کیا۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ بے سہاروں کا سہارا آپ ہیں، 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 میری کشتی کا کنارہ آپ ہیں، میری کشتی کا کنارہ آپ ہیں، اور میں نہ جاؤں
گا مدینہ چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا مدینہ چھوڑ کر میری آنکھوں کا نظارہ آپ ہے میری آنکھوں کا نظارہ آپ ہے بے سہاروں کا سہارا آپ ہے بے سہاروں کا سہارا آپ ہے روشنی پھیلی جہاں میں آپ سے روشنی پھیلی جہاں میں آپ سے گنبد حضرا کا تارا آپ ہے گنبد حضرا کا تارا آپ ہے بے سہاروں کا سہارا آپ ہے بے سہاروں کا سہارا آپ ہے اور میں خلیل ان کے لیے لکھتا رہوں میں خلیل ان کے لیے لکھتا رہوں نعت میں سب کچھ ہمارا آپ ہے نعت میں سب کچھ ہمارا آپ ہے بے سہاروں کا سہارا آپ ہے میری کشتی کا کنارہ آپ ہیں K2 ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جتنے ینگسٹرز ہیں جو شوق رکھتے ہیں چاہے وہ نعت کا ہے چاہے وہ تلاوت کا ہے ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے اور اسی کی یہ کڑی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان بھی موجود ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا حمزہ نوید سے کہ حمزہ آپ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں یاد کے ساتھ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی سورہ کی آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حشر ہے آخری چند آیات تلاوت فرماؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ماشاءاللہ حمزہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے قرآن پاک بھی حفظ کر رکھا ہے آپ نے کب مکمل کیا قرآن پاک جی جیلم سے یہ الحمدللہ حفظ شروع کیا تھا اور ادھر ہی اختتام کیا ہے شمالی محلے میں مدرسہ باب الاسلام قاری جاز صاحب ان کے پاس حفظ کیا ہے تقریباً
3 سوا 3 سال کا عرصہ لگا ہے، 2017 میں شروع کیا تھا۔ تو شوق کس کا تھا؟ آپ کا شوق تھا، والد صاحب کا، والدہ کا، کس کا شوق تھا؟ جی یہ میری والدہ کی بچپن سے ہی خواہش تھی، تو والد صاحب تو انتقال فرما گیا ہے دوران حفظ کے اندر ہی۔ آمین۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میرا حفظ مکمل دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، ان کی وفات کے بعد حفظ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پڑھ کے ان کو بخشا جاتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں کے سینے میں قرآن پاک کی جیسی نعمت جو ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد ان کے لیے اس حفظ کیے میں سے حصہ جو ہے وہ ان تک پہنچاتی ہے، ان کے لیے پڑھتی ہے۔ تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق دے، استطاعت دے۔ اور یہ اگر گھر گھر میں یہ سلسلہ ہوگا تو یقیناً یہ باعث رحمت ہوگا، نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ ان کے والدین کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے۔ میں طولہ شاہ بخاری صاحب آپ سے میں ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اوپر میں نے ویسے کافی غور و فکر بھی کر رکھا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ بھی دین کی روشنی میں اس کے حوالے سے ہمیں جواب دیں کہ مختلف جگہ پہ ہم لوگ سنتے ہیں، مختلف ہماری جو عبادات ہیں، جیسے قربانی کے اوپر لوگ اس کو ایک شغل کے طور پہ لینا شروع ہو گئے ہیں، یا جیسے رمضان شریف میں روزے کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہے کہ یار آج روزہ بڑا لگا، آج روزے نے بڑا تنگ کیا ہے۔ تو یہ تو ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رمضان جیسی نعمت ملی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال، اس کا روزے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور عام جو ہمارا معاشرتی سسٹم ہے مطلب وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ دین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی آپ نے بڑا ایک اہم فکرہ اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تسلی دل اور سکون قلب کا سبب ہیں۔ بے شک۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا، اس آیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ ذکر سے مراد عبادت ہے۔ روزہ بھی عبادات کے اندر داخل ہے، تو روزہ سمیت کسی بھی عبادت کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آج روزہ تنگ کر رہا ہے، یا ستا رہا ہے، یا سخت لگ رہا ہے، یا آج اس نے میرا ستیہ ناش کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے تو یہ سوال کیا کہ روزے پہ کیا اثر ڈالتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ بے باکی والا لفظ بولا جائے تو بندہ حد کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس میں عبادت کی توہین اور اس کی استہزاء کا اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ تو قطعاً یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بدلے میں یہ کہہ لینا چاہیے کہ آج بھوک پیاس زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ جملہ سب سے بہتر ہے کہ آج مجھے اپنے روزے کا صحیح، اصلی اور حقیقی لطف آ رہا ہے۔ زبردست، بالکل صحیح بات ہے جی۔ اور جب آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے کہ آج روزے کا مزہ آیا، آج روزہ اچھا لگا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جو روزمرہ کے جو کام ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، کہ جو ہمارے روٹین کے جو کام ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہے، ہمارا روٹین کا کھانا پینا ویسا چلتا رہے، اپنا روٹین کا جو مطلب جیسے صبح کو ہمارا جو سحری میں ہے اور جو شام کا ہے جو نارمل جو کھانا ہے وہ ویسے چلے، لیکن دن میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، لیکن اس کا اثر جو ہے مطلب ہم اپنے کاموں کے اوپر نہ ڈالیں، تو پھر اس کی اصل افادیت کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ دوران روزہ کچھ ایسے کام کرنے کے جس کی وجہ سے وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے روزے کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو روزے کو بھلانا نہیں چاہیے، روزے کو یاد رکھنا چاہیے۔ روزہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ بندے کو ہمہ وقت یاد رہے۔ عبادت کے اندر تصور کا حاضر رہنا یہ ضروری ہے، یکسوئی ہو، اور بندے کا جو ذہن اور دل و دماغ ہیں اس کی تو وہ اپنی عبادت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو روزہ رکھ کے اگر کوئی بندہ اپنے معمولات کو جاری رکھتا ہے تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہے، اور بندے کی بہادری، دلیری اور شجاعت کی علامات میں سے ہیں کہ اگر بندہ روزہ بھی رکھے اور اپنے معمولات کو بھی جاری رکھے، اور بالکل اسی طرح جاری رکھے جس طرح وہ غیر رمضان میں جاری رکھتا ہے، یعنی کہ اچھے اور نیک جو کام ہیں ان کو جاری ہی رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح جی۔ اور یہاں پر بریک لینا چاہیں گے ہم لوگ، اور چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سب سے ملاقات کرتے ہیں، ملیں گے اس بریک کے بعد جی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور اب میں ملاقات آپ کی کرواؤں گا، ہمارے مہمان ہیں ناصر شاہ صاحب،
جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سماعتوں کو منور کریں گے۔ جناب آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا ناصر صاحب کہ ایک اچھا سا کلام، اچھی سی نعت جو آپ ہمارے سننے اور ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہیں۔ ڈالیے نظر کرم ہم پہ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم ہم پہ رسول عربی، آپ کی شان ہے اعلیٰ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم ہم پہ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم، آپ رحمت کا سمندر ہے رسول عربی، آپ رحمت کا سمندر ہے رسول عربی، آپ رحمت کا سمندر ہے رسول عربی، آپ محشر میں، آپ محشر میں نجات کا سبب ہے رسول عربی، آپ کی شان ہے اعلیٰ رسول عربی، آپ کی شان ہے اعلیٰ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم، دید سے آپ کی چمکا ستارہ قسمت کا، دید سے آپ کی چمکا ستارہ قسمت کا، میری بگڑی بھی بنا دو رسول عربی، میری بگڑی بھی بنا دو رسول عربی، آپ کی شان ہے اعلیٰ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم، مجھ کو ایک بار مدینے میں بلا لیجئے، مجھ کو ایک بار مدینے میں بلا لیجئے، اب طلب نہیں ہے دنیا کی رسول عربی، ڈالیے نظر کرم ہم پہ رسول عربی، آپ کی شان ہے اعلیٰ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم، اور مجھ خطا کار پر اتنا کرم تو کیجئے، مجھ خطا کار پر اتنا کرم تو کیجئے، نعت پڑھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، محشر میں میں رسول عربی، ڈالیے نظر کرم، ڈالیے نظر کرم ہم پہ رسول عربی، آپ کی شان ہے اعلیٰ رسول عربی، ڈالیے نظر کرم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ناصر صاحب آپ نے کلام پڑھا، اور ہم لوگ جس بابرکت مہینے کا ذکر کر رہے ہیں، جس بابرکت مہینے میں اس وقت جو گزر رہا ہے ہمارا، یہ رحمتوں کا مہینہ بھی مہمان ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم لوگ مختلف جو ایسی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے اپنے ساتھ عہد کریں
کہ جو کہ ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہیں، جس میں جتنی احادیث مبارکہ ہیں، سنہ مبارکہ ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کا ہم اپنے آپ سے وعدہ کر لیں۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں کہ جیسے ہم لوگ اکثر ہوا کرتا ہے کہ بازار میں جاتے ہیں، کس جگہ پر جاتے ہیں، ایسے ہی کھڑے کھڑے کسی کی ریڑھی سے کوئی چھوٹا سا پھل، کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا لی، منہ میں ڈال لی، یوں ہی، وہ اس کو مالک کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ شاہ صاحب، یہ چوری کے زمرے میں نہیں یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ چاہے ایک چنا آپ نے اٹھا لیا یا آپ نے پوری ریڑھی اٹھا لیا آپ نے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ مطلب ایک چیزیں روٹین میں ہم نے بنا لی ہیں، کہ اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارا ایک ایسا معاشرتی رویہ ہے جس کو کسی بھی طور پہ مثبت نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس چیز پہ ہمارا حق نہیں ہے، جس کی ہم نے قیمت نہیں دی، ہم اسے لینے کا، استعمال کرنے یا کھانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، وہ اپنے بندے سے ہر قسم کا حساب لینے پہ قادر ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے کسی کا ایک دن کا بھی استعمال کیا ہو، چاہے دانت میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نکالنے کے لیے، اللہ چاہے تو اس کا حساب بھی ہم سے لے سکتا ہے۔ صحیح۔ شرعی طور پہ یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ سودا خریدتے ہوئے کسی کی ریڑھی سے کوئی ایک آدھ دانہ اٹھا کے منہ میں رکھ لینا، اگرچہ اخلاقی طور پہ یہ معیوب ہے، اور جو نفیس الطبع اور سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس حرکت سے پرہیز کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اگر انہوں نے چکھنا ہے تو جب دکاندار ان کا سودا تول کے انہیں دے دیتا ہے تو چکھنے کا جو ذوق ہے اس میں سے وہ پورا کر لے۔ لیکن عرفاً شرعی طور پہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ جس کا ہے وہ برا محسوس نہیں کرتا تو پھر تو اس سلسلے میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، یا اجازت لے لی جائے اس سے۔ ہاں، اجازت لے لی جائے، وہ تو سب سے بہتر ہے، اور محفوظ ترین ذریعہ، طریقہ اور رستہ آپ نے بتایا ہے کہ اجازت لے لی جائے۔ صحیح۔ اگر وہ برا محسوس کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ بندہ زبان سے کچھ بھی نہ بولے تو ہم اس کا حق کھا مطلب رہے یہ ہیں۔ جس بات کو ہم بڑا چھوٹا سا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں روز محشر حساب دینا پڑے گا کہ آپ چاہے ایک چنا ہی پوری ریڑھی سے یا دکان سے اٹھا لیں کہ بندہ کہتا ہے کیا ہو گیا، تو وہ یہاں پہ تو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کیا ہو گیا، لیکن جب وہاں پہ وہ میموریز چلیں گی نا، پھر وہ آتے ہیں نا مختلف جو ہمارے، جیسے فیس بک پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 8 سال پہلے آپ نے یہ کیا تھا، 4 سال پہلے یہ کیا تھا، تو وہ تو پھر ساری کی ساری وہاں پہ چلیں گی اور پتہ چلے گا کہ وسیم صاحب نے کتنے چنے اٹھا کر کھائے تھے اور ان سب کا پھر حساب دینا پڑے گا۔ تو نہ دانستہ طور پر اگر کچھ ایسا ہوا تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور آنے والے وقت کے لیے جو احتیاط ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان موجود ہیں، شاہ نواز۔ شاہ نواز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ رمضان شریف کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں؟ جی جی، میں طالب علم ہوں۔ کس جماعت میں؟ میں 10th میں ہوں۔ نعت گوئی کا شوق کیسے ہوا، کب سے ہوا؟ یہ مجھے اسکول 1 کلاس سے 10 تک مجھے شوق ہے، میں ہر کلاس میں بطور مانیٹر رہا ہوں، اور میرا شوق یہی رہا ہے کہ میں نعت پڑھوں۔ صحیح، بالکل صحیح ہوگا۔ تو آج ہمیں جو آپ کلام سنانے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ بیان کرنے لگے ہیں۔ تعالیٰ آپ کا کانفیڈنس ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں مزید ترقی بھی دے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر،
بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز آپ کا شاہ نواز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور کامیابی دے۔ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسا کہ جب آپ کے بچے پرفارم کر رہے ہوں، وہ اپنا جو انہوں نے سیکھا ہے وہ سب کے سامنے پیش کر رہے ہوں، اور پھر والدین سامنے بیٹھے ہوں۔ اور آج کے ہماری محفل کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ شاہ نواز کے والد محترم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جناب دل نواز احمد صاحب۔ اور دل نواز صاحب، بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ آپ خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں اور بہت اچھا لکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی بہت اچھا ہیں، کالم نویس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے صحافت سے ان کا شوق ہے، ان کی فیلڈ ہے یہ۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے دل نواز صاحب کہ کیسا لگا کہ آپ خود سامنے بیٹھے اور ماشاءاللہ بیٹے جو آپ کے ہیں وہ انہوں نے نعت شریف آپ سب کو سنائی؟ وسیم بھائی بہت شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ایک تعلیم اور تربیت کے دونوں مراحل سے اپنے بیٹے کو گزارتے ہیں اور پھر وہ شاکار بن کے سامنے آتا ہے تو جو راحت ہوتی ہے وہ قابل بیان۔ بالکل ماشاءاللہ جی۔ میں چاہوں گا کہ نعت شریف کے چند اشعار آپ ہماری سماعتوں تک پہنچائیں۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، تڑپ دینے جو ویکھن لئے انہاں تے وی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے، میں عاجز نوں تو صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نوں تو صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، اور فکر مکیا حشر داوی جدو دا میں اے سنیا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا تو ساں چکیا گناہ گاراں دا پارا یا رسول اللہ،
तुसां चुकिया गुनाहगारां दा बारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। और मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच ना डुब जावे, मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच ना डुब जावे, मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह, मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तौला शाह साहब, कुरान पाक की कसरत से तलावत की जाती है, वैसे तो आम रूटीन में भी करनी चाहिए हमें, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर इसका अहतमाम किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की तलावत के हवाले से इसकी क्या फजीलत है और क्या अहकामात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। नाजिल होने से मुराद ये है कि उसके नुज़ूल का जो सिलसिला शुरू हुआ था 23 साल के अरसों में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो नुज़ूल मुकम्मल हुआ। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान पाक की आयत हमें ये बताती है कि रमज़ानुल मुबारक में जो शब क़द्र थी, जिसे आम तौर पे 27वीं शब कहा जाता है, उस शब को इसके नुज़ूल की तकमील हुई। रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की तिलावत की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये बाइस फ़जीलत काम है। आम अय्याम में भी अगर कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ानुल मुबारक में इस लिहाज से ज़्यादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, और एक फ़र्ज़ अदा करने पे अल्लाह 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो हो सकता है कि अगर हम इस पाकीज़ा और मुक़द्दस महीने में एक मरतबा कुरान पाक ख़त्म करें, अल्लाह ताला हमें 70 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात हो गई। और इसमें थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है कि जी अगर रात के पिछले पहर में कुरान पाक पढ़ा जाए या सुबह सहरी के बाद पढ़ा जाए और दिन में पढ़ा जाए, उसके हवाले से? कुरान पाक की फ़जीलत तो हर लम्हे में जब भी उसकी तिलावत की जाएगी ज़्यादा है, लेकिन ये एक आम तौर पे तस्लीम शुदा बात है, यानी कि कॉमन सेंस की बात है, अक्ल-ए-आम की बात है कि जब भी हम किसी इबादत को करने के लिए अपनी नींद को कुर्बान करेंगे, नींद को छोड़ के उस इबादत के अंदर मशगूल होंगे, तो उस इबादत का सवाब हम सोच भी नहीं सकते कितना गुना अल्लाह की बारगाह में और ज़्यादा हो जाता है। सही। लिहाजा अगर रात के वक्त इंसान अपनी नींद छोड़ के नमाज पढ़े या कुरान पाक पढ़े तो उसका जो सवाब है वो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उसे अता फरमाए। तौला शाह बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी उनकी, और जिसमें कुरान पाक के नज़ूल और कुरान पाक की तलावत के हवाले से और जो मुख्तलिफ़ औक़ात हैं उसमें कुरान पाक की तलावत के हवाले से वो फ़जीलत बयान कर रहे थे कि वो कितनी फ़जीलत है और वो किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं चाह रहा था कि मैं माज़रत के साथ के प्रोग्राम के शेड्यूल से हट के मैं फरमाइश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के माशाल्लाह मशहूर नात ख़्वान है मेरे पास बैठे हुए सलमान कादरी साहब, एक नात या कुछ चंद अशार जो हैं वो ये पेश करें तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है। कादरी साहब, इसमें कोई मोहब्बत ही है ये डॉक्टर साहब की। जी 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 जी। सखाइन की वरासत है, अता इनकी वरासत है,
سہا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ اور میں ایک اور چیز عطا اللہ شاہ صاحب آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہوں گا، آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، آج کل تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو سستا کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو دینی نقطہ نظر سے یہ چیز کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ جی ہاں، یہ آپ نے ایک بڑے اہم ترین معاشرتی رویے، بلکہ معاشرتی کاروباری رویے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ایک رمضان کے مہینے میں کمانا ہے اور پورا سال اس کو کھانا ہے۔ حالانکہ تو ہونا یہ چاہیے کہ پورا سال وہ کمائیں اور رمضان کے مہینے میں وہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، جس طرح کے اہل عرب کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ لوگوں کو، تاجروں کو، افسران کو اور ہر ایسے بندے کو جس کے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں، حضور نے ان کو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ اور اپنے کاروباری معاملات میں نرمی کرنے کی تلقین کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں کسی کے ساتھ نرمی کی، رعایت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بخش کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں ہم نرمی اور رعایت کر کے اپنے لیے جنت کا سودا کر سکتے ہیں اور جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ بالکل جی، بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ اور اس کے علاوہ بھی رویوں کے حوالے سے جیسے بات کر رہے ہیں، کسی کو راستہ دینا، راستہ اگر کسی کا روک لیا جائے تو اس میں بھی بڑی ممانعت ہے۔ اس حوالے سے بھی محبت کرنے والا دین ہے کہ کوئی بھی دین اس سے بڑھ کر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز پروگرام کا، ہماری جو اس محفل کا اختتام ہے، اختتام کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں، سورہ رحمان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا
کہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں، اور یقیناً ہم سورہ رحمان کی چند آیات جو ہیں وہ پروگرام میں جو رخسار ہیں ان سے ہم سنیں گے بھی پروگرام کے آخر میں. تو شاہ صاحب سورہ رحمان کے حوالے سے بتائیے گا. جی ہاں قریشی صاحب، یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال اور خوبصورتی ہے، اور قرآن پاک کا جو حسن و جمال اور خوبصورتی ہے وہ سورہ رحمان ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا تھا تو مجھے بہت سے جنات ملے اور انہوں نے مجھ سے سورہ رحمان پڑھنے کی فرمائش کی. حضور فرماتے ہیں میں نے جنوں کو سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو جن ہیں وہ انسانوں سے بھی زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں. اور جب بھی یہ 31 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو حضور نے فرمایا میں جب بھی یہ آیت پڑھتا تھا تو تمام جنات بیک زبان یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. اور جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، قرآن تھراپی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور ایک علیحدہ مستقل فن ہے. تو میڈیکل سائنس میں یہ کہتی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت آنکھیں بند کر کے اور توجہ کے ساتھ سننے سے پیچیدہ امراض کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ اس کی فضیلت ہے جو دنیا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوئی. بے شک جی. اور ماشاءاللہ یہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور سورہ رحمان کے حوالے سے جاننے کو ملی. اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی آپ چھوٹا سا کوئی پیغام میں چاہتا ہوں کہ وہ دیں. ہاں جی، اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے. حضور نے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ جو مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے اور سخاوت کا مہینہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں ساری توجہ صرف اپنے روزے، تراویح اور ذکر و اذکار اور تسبیح کی طرف نہ رکھے، بلکہ انسان اس مہینے میں دوسروں کے لیے سہولت کا پیامبر بن جائے اور دوسروں کے لیے امن کا سبب بن جائے اور دوسروں کو تکلیف نہیں بلکہ راحت دینے والا بن جائے. تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کامیاب ترین رمضان گزارنے کا شرف حاصل کر لیا. بے شک جی، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پہ، ان احادیث پہ، ان سنہ مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں ہمارے جو نوجوان ہیں، شاہ نواز آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اس کے علاوہ حمزہ نوید آپ کا بہت شکریہ، ناصر شاہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور عطولہ شاہ بخاری صاحب آپ کا تو خصوصی طور پر شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ تشریف لائے، پروگرام میں خاص طور پر شامل ہوئے. ڈاکٹر محمد خلیل صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے محمد سلمان قادری صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا رخسار کہ آپ بھی خصوصی طور پر تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل نواز احمد صاحب آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. پروگرام کے اختتام میں سورہ رحمان سے ہم محظوظ ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور نہ صرف رمضان المبارک میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ صرف ہم ان کے اوپر رمضان میں ہی عمل پیرا ہوں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہماری تمام زندگی انہی اصولوں پر، انہی ہمارے جو دینی اصول ہیں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ اور سنہ مبارکہ ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہماری زندگی جو ہے وہ گزرے، اور یقیناً اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے. K2 TV جہلم سینٹر سے لبیک رمضان سے اجازت دیجیے گا وسیم قریشی کو. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم.